خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذوالقرنین ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا مرزا غلام قادیانی شیر تھا؟ بشیر الدین محمود اور باقی قادیانی گیدڑ ہیں۔ تو چونکہ قادیانی مرزائی جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بزید ہیں، جیسا کہ آپ احباب بخوبی واقف ہیں۔ قادیانی مرزائی مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی رسول تسلیم کرتے ہیں، اور جبکہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی خنزیر تھا، خبیث تھا، جاہل تھا، پاگل تھا، بیماریوں کا مارا تھا، بدبخت تھا، مرتد تھا، قذاب اعظم تھا۔ اور قادیانی مرزائی یہ سب کچھ سن کے برا محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ہم ان کو ان کے لٹریچر کے اندر سے یہ سارا کچھ دکھاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور ہر ویڈیو کے اندر ہم یہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی یہی کچھ تھا۔ تو مرزا خنزیر کے اوپر لعنت بے شمار کیا کریں، کیونکہ مرزا خنزیر پہ لعنت بے شمار کریں، بڑے ثواب کا ہے کام، بار بار کریں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو کے اندر ذوالقرنین بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی کچھ غصے کے اندر محسوس ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو درست سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آج جو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی خباثتوں کو، غلاظتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو قادیانی نواز ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بھی ٹھیک ہی ہیں، اور جو قادیانی مرزائی اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نبی اور رسول ہے، ان کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ورنہ ایک مسلمان جو ہے نا، ایمان رکھنے والا بندہ، وہ ایسی بات نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فتنہ قادیانیت سے آگاہ کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے، مسلمانوں کو بھی اور قادیانیوں مرزائیوں کو بھی، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس فتنہ سے دور رہیں اور مرزا غلام قادیانی خنزیر کے اوپر لعنت بے شمار کیا کریں، اور قادیانی مرزائی جو ہیں وہ بھی اس فتنہ کے اوپر لعنت ڈال کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے جناب ہمارے سامنے الفضل 15 جولائی 1924 کا شمارہ ہے، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ جناب آپ اس کا ٹائٹل پیج دیکھ لیں، یہ الفضل قادیان ہے، قادیان سے یہ چھپتا تھا۔ بشیر الدین محمود، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مورخہ 15 جولائی 1924۔ اس کے اوپر بے شمار غلاظتیں، بے شمار بکواسات جو ہے یہاں بشیر الدین محمود جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، کہنے کے واسطے، ویسے تو وہ حکیم نور الدین کا بچہ تھا، کیونکہ اس کی ماں نصرت جہاں حکیم نور الدین کی لونڈی تھی۔ اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کے بغیر بھی سمجھدار جو ہیں لوگ، ان کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھنے والوں کو اشارہ کافی ہے۔ تو اس نے یہاں پر کیا کیا کچھ بکا ہے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی، لیکن
بڑے غور سے دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ الفضل کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اس عبارت کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی شیر ہوتے ہیں، اور شیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شکار مارے اور گدڑ کھائیں۔ خدا تعالیٰ کے نبی شیروں کی طرح ہوتے ہیں، اور ہماری مثال، یہ مرزا بشیر الدین محمود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مثال گدڑوں کی سی ہوتی ہے۔ تو تمام قادیانی مرزائی جو ہیں وہ گدڑ ہوئے۔ مرزا بشیر الدین محمود بھی گدڑ تھا، اور اپنے باپ کو وہ کہتا ہے کہ وہ شیر تھا۔ اچھا، اور کہتا ہے کہ اور ہم پیچھے کھاتے ہیں، وہ مار کر جاتا ہے اور ہم پیچھے کھاتے ہیں۔ یہ قادیانی مرزائی جو ہیں وہ کتے بلے ہیں، گدڑ ہیں۔ مرزا قادیانی جو تھا، قادیانیت کا جو بانی تھا، وہ ان کے بقول شیر تھا، اور یہ کتے بلے ہیں جو اس کا مارا ہوا کھاتے ہیں۔ یہاں جناب اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا نیچے لے کے چلتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ اصل منبع دیکھنا چاہیے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس اخبار کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لازماً پڑھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے اندر یہ سارا کچھ اگر میں پڑھوں گا تو ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو جائے گی۔ آپ یہ ضرور پڑھیے گا۔ جس بھائی کو یہ اخبار چاہیے ہوگا وہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ اگر اس کو یہ ڈاؤن لوڈ نہیں وہ کر سکتا، اس کو گوگل سے یہ اگر نہیں ملتا تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ اچھا، یہاں دیکھیں اصل منبع دیکھنا چاہیے، اور ہر کامیابی کا باعث اسی کو قرار دینا چاہیے۔ اگر آج ہمارا رعب دنیا پر پہلے سے زیادہ ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ لوگ ہماری باتیں مانتے ہیں، تو یہ ہماری کسی قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ مرزا غلام قادیانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لعنتیں پڑ رہی ہیں شروع سے لے کر آج تک تمہارے اوپر۔ یہ کون سا تمہارا رعب ہے؟ تم چھپ چھپا کے زندگی بسر کر رہے ہو، یہاں سے بھاگ کر لندن دفع ہو گئے۔ یہ تمہارا رعب ہے دنیا کے اوپر، اور وہاں بھی تمہاری ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں۔ اچھا، مرزا غلام قادیانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ سے پہلے لوگ واعظ نصیحت کرنے والے نہ تھے؟ ان کی باتوں کا کیوں لوگوں پر اثر نہ ہوتا تھا؟ یا اب ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ سے علیحدہ ہو کر واعظ نصیحت کرتے ہیں مگر کوئی ان کی بات نہیں سنتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جناب، میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بکواسات ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود کہ جو لوگ مرزا غلام قادیانی سے ہٹ کر، یعنی کہ غیر آمدی لوگ جو ہیں، جو کہ مرزائیت کو تسلیم نہیں کرتے، مرزائیت کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ مرزا غلام قادیانی سے ہٹ کر اگر جو بات کرتے ہیں تو ان کو قبول کوئی نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے خود کو نبی رسول کہا، اور دنیا کے اندر آج مثال ہے۔ آپ حضرت علامہ شیخ الحدیث امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کو دیکھ لیں، اس کی تاریخ کو دیکھ لیں۔ ٹی ایل پی کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، مرزا غلام قادیانی کی یہ جو قادیانیت چلی آ رہی ہے، تقریباً 150 سال گزر چکا ہے اس کو، اتنے لوگ 150 سال کے اندر مرزائیت نے قابو نہیں کیے جتنے حضرت علامہ بابا جی جو ہیں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اس طریق کے اندر لوگ شامل ہیں، اتنے قادیانیت مرزائیت جو ہے وہ 150 سال کے اندر بھی لوگ جمع نہیں کر سکی۔ جتنے لبیک کہنے والے ہیں خادم حسین رضوی کی بات پر، مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں، اتنے لوگ مرزا غلام قادیانی کی قادیانیت کے اندر 150 سال میں شامل نہیں ہو سکے۔
اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی سے ہٹ کر لوگ ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ آپ جناب دعوت اسلامی کو دیکھ لیں، بیرون ملکوں کے اندر دیکھ لیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بے شمار ایسے نمونے ملیں گے، بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جن کی بات کو سنا جاتا ہے، جن کی بات کو مانا جاتا ہے، جن کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی اوقات ہی کچھ نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر نیچے اسی تسلسل کو برقرار رکھیں آپ، یہاں یا اب ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ سے علیحدہ ہو کر واعظ نصیحت کرتے ہیں مگر کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ ان میں وہ نور اور روشنی نہیں جو مرزا قادیانی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آپ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ لیں۔ یہ تو کہتا ہے نا کہ نور جو ہے، روشنی جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے ذریعے سے جن کو روشنی ملی ہے نا، ان کا بوتھا بھی دیکھیے۔ میں آپ کو جب یہ ویڈیو بناؤں گا نا، ایڈیٹنگ کروں گا تو میں تصویریں لگا دوں گا۔ نور الدین کی تصویر دیکھ لیں، اس کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، بقول قادیانیوں مرزائیوں کہ وہ ان کا پہلا خلیفہ ہے۔ کھوتا حکیم دور دین، وہ تو کہتے ہیں نور دین، ہم کہتے ہیں دور دین۔ وہ مرزا غلام قادیانی کے قریب گیا، اس کا منہ دیکھ لے، لعنت پڑ رہی ہے اس کے اوپر، آج بھی لعنت برس رہی ہے، واضح ہو رہی ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کا اپنا بوتھا دیکھ لیں، لعنت پڑ رہی ہے اس کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں کہ روشنی اور نور جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عجیب منطق ہے تمہاری، یہ تم نے کبھی اپنے چہرے دیکھے نہیں؟ اچھا، یہاں نیچے آ جائیں۔ کفر صرف خدا کی ہستی کا انکار ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا انکار کفر ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ان کی ذات کا انکار کفر ہے، بلکہ یہ کہ خدا کی جو باتیں وہ لائے ان کا انکار کفر ہے۔ اگر یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو باتیں وہ لائیں ان کا انکار کفر ہے، تو تمہارے ابا نے یہ بات کی ہے کہ ان سے تو کوئی معجزہ ہی ظاہر نہیں ہے، وہ جو پرندے بناتے تھے وہ تو اڑتے ہی نہیں تھے۔ اور کتنی توہین کی ہے، کتنی گستاخیاں کی ہے تمہارے ابے نے، مرزا غلام قادیانی خنزیر نے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو پھر تو تمہارا باپ بقول تمہارے کافر ہوا۔ اچھا، نیچے چلتے ہیں، آگے اس کو دیکھتے ہیں جناب۔ یہاں یہ تھوڑا نیچے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کیا تھے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، رسالت کو علیحدہ کر کے دیکھو تو آپ عربوں میں سے ایک عرب تھے، اور عرب ہونے کی حیثیت سے لوگ آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہماری قوم جو ہزاروں سالوں سے حکمران چلی آتی ہے، کیا وہ بغیر رسالت کے آپ کی غلامی کے لیے تیار ہو سکتی تھی؟ کسی عرب میں اور کیا بات ہو سکتی تھی جو ہم سے خادمیت اور غلامی کا اقرار کرا سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ بڑے خاندان کے ہوتے، مگر آپ کا خاندان کیا تھا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بڑے خاندان کے ہوتے، مگر آپ کا خاندان کیا تھا؟ مکہ کا غریب خاندان تھا۔ لاکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر، قادیانیوں مرزائیوں کے اوپر۔ آپ نے تاریخ کوئی نہیں پڑھا، علم ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ آپ بڑے خاندان کے ہوتے، مگر آپ کا خاندان کیا تھا؟ مکہ کا غریب خاندان تھا۔ مکہ کا غریب خاندان تھا یا کہ سردار تھے مکہ کے؟ حضرت عبد المطلب کے بارے میں نہیں پتہ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو مکہ کا سردار کون تھا؟ غریب خاندان تھا۔
لاکھ دلانت جھوٹوں کے اوپر۔ غریب خاندان تھا، لیکن جب خدا تعالیٰ نے آپ کو رسالت دی تو آپ بڑے بنے، آپ کا انکار کفر ہو گیا۔ دیکھ لیں جناب، پھر دیکھیں نیچے یہاں، یہ بہت زیادہ ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اچھا، یہاں نیچے آ جائیں، حقائق اور معارف۔ سن کر کہہ دے کہ یہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی سے بڑھ گیا، مگر عقل مند یہ دیکھے گا کہ ان سب باتوں کا بیج مرزا غلام قادیانی نے رکھا ہے، ورنہ مرزا غلام قادیانی سے پہلے بھی یہی قرآن موجود تھا، اس وقت سے معارف کیوں نہ نکلے تھے۔ پس مرزا غلام قادیانی کی تعلیم جس بات کی تصدیق کرے گی وہ صحیح ہوگی، اور جسے آپ کی تعلیم رد کرے گی وہ غلط ہوگی، اور اس کی قیمت ایک پیسہ بھی نہ ہوگی، بلکہ وہ مصیبت ہے۔ استغفار جناب، دیکھ لیں، یہ قرآن و حدیث کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کہ جس قرآن کی آیت کی اور جس حدیث کی مرزا تصدیق کرے گا وہ صحیح ہے، باقی صحیح نہیں ہے، وہ تو مصیبت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایمان کے لیے کیڑا ہے۔ یہ خیال کہ نبی پر وہ علوم نہیں کھلے جو ہم پر کھلے ہیں، کبر اور عجب پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مجھے کبھی مرزا غلام قادیانی کی کتابوں پر اتنا ایمان نہیں بڑھتا جتنا کوئی مضمون لکھتے وقت بڑھتا ہے۔ کوئی ایک بات اور کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں جس کا گر مرزا قادیانی کی کتب میں درج نہ ہو۔ پس خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی تعلیم کو پھیلائیں۔ ان کی تعلیم سے ایک قدم ادھر ادھر ہونا کفر ہے۔ تو تمہارا باپ صرف خود تمہارا باپ ادھر ادھر ہو گیا تھا، اپنے دادا کی پینشن لے کر بھاگ گیا تھا۔ یہ چوری کرنا جو ہے، یہ کیا شریعت کے اندر جائز ہے؟ یہ دھوکہ دینا، یہ دجل بیانیاں کرنا، یہ جناب بہت سارا ہے۔ آپ دیکھیے، پہلے نبی کا علم، ٹھیک ہے، یہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال، ٹھیک ہے، یہاں پر ہی اسی بات کے اندر لکھا ہوا ہے، اخبار کے اندر ہی جناب، کہ مرزا غلام قادیانی کو قرآن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، اس کا استاد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ تھا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تب بھی آپ نبی تھے اور آپ کی بات دوسروں پر فوقیت رکھتی تھی، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خود تجھ کو قرآن سکھایا ہے۔ جب مرزا غلام قادیانی کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے تو مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین عسیرا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کیوں نہیں تسلیم کرتے پھر اس کو؟ یہ دو رنگیاں چھوڑ دو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو یہ جو مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے برہین احمدیہ کے اندر، پھر اس کو تسلیم کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وجود عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ مانو اس بات کو۔ پھر مرزا غلام قادیانی کو قرآن اللہ نے سکھایا ہے تو وہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے، تسلیم کرو اس کو۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی دجال تھا، فراڈی تھا، کذب بیانیاں کرنے والا تھا، بہت بڑا کذاب اعظم تھا وہ، تو آئیے ہم مرزا غلام قادیانی کی جو عقلی حالت تھی، وہ کس طرح کا پاگل تھا، جاہل تھا۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات قادیانیوں مرزائیوں سے کرتا رہتا ہوں کہ قادیانی ہونے کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہے، سب سے پہلے اس بندے کا جو قادیانی مرزائی بنتا ہے اس کا جاہل ہونا لازم ہے، کہ وہ جاہل ہو۔ اگر وہ جاہل نہیں ہے تو وہ قادیانی نہیں ہو سکتا۔ ہر قادیانی مرزائی جاہل ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں سیرت المہدی جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے۔ اس کا جناب
ذرا معائنہ کر لیں، اس کی بھی ذرا صورت دیکھ لیں۔ یہاں پر حصہ اول ہے اور روایت جو ہے اس کی 81 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ یعنی کہ نصرت جہاں بیگم نے، جہاں کی جو بیگم تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ نصرت جہاں بیگم نے کہ جب مرزا غلام قادیانی کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ اچھا، دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، مگر 8-9 روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا، اس لیے باقی چھوڑ دیے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کو دورے بڑے پڑتے تھے، پتیلے بھی پڑتے تھے، لعنتیں بھی پڑتی تھیں، دورے بھی پڑتے تھے، لعنتیں بھی پڑتی تھیں مرزا غلام قادیانی کو، باقی چھوڑ دیے۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے 10-11 روزے رکھے۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا 13واں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو پھر دورہ پڑ گیا، آپ نے روزہ ہی توڑ دیا، باقی روزے نہیں رکھے۔ پھر وفات سے 2-3 سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتدا دوروں کے زمانہ میں روزے چھوڑے تو کیا پھر بعد میں ان کو قضا کیا؟ او پتر جی، یہ تمہارا ابا تھا، یہ وہ بندہ نہیں تھا جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ جو روزوں کی قضا بھی کرتا۔ یہ مرزا غلام قادیانی خنزیر تھا، یہ تمہاری سوچ ہے بس۔ اچھا، کہتا ہے کہ بعد میں ان کو قضا کیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف فدیہ ادا کیا تھا۔ یہ تھی اس کے روزوں کی حالت۔ مرزا غلام قادیانی نے روزے اس طرح کے رکھے، ساری زندگی اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، اور نبی بھی تھا اور شیر بھی تھا۔ اچھا، مرزا غلام قادیانی نے حج کیوں نہیں کیا؟ شیر جو تھا مرزا غلام قادیانی تو اس نے حج کیوں نہیں کیا؟ پیسے بھی بے شمار تھے مرزا غلام قادیانی کے پاس، لوگوں سے بھی بہت بٹورتا تھا، اپنے پاس بھی اس کے پاس کافی سارے پیسے تھے، پھر حج کیوں نہیں کیا؟ کوئی قادیانی مرزائی بتا سکتا ہے؟ شیر جو تھا تمہارا مرزا قادیانی، اس نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب پیر میر علی شاہ نے بلایا تھا تو کیوں نہیں آیا تھا؟ شیر تھا نا مرزا غلام قادیانی، پھر کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا کہ تمہارے جو مرید ہیں نا وہ سرحدی پٹھان ہیں تو میں نہیں آؤں گا، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اسی سیرت المادی کے اندر لکھا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ اپنے لیے حفاظت کے لیے ایک کتا رکھتا تھا، وہ خود شیر تھا، کتا کیوں رکھتا تھا؟ کوئی قادیانی مرزائی بتا سکتا ہے اس بات کو؟ نیچے دیکھیں، روزے رکھنے شروع فرما دیتے تھے لیکن پھر دورہ پڑ جاتا تھا، کبھی دورہ پڑ جاتا تھا، کبھی لتر پڑ جاتا تھا، کبھی پھٹے منہ پڑ جاتی تھی۔ یہ حالت تھی مرزا غلام قادیانی کی جس کو تم نبی تسلیم کرتے ہو۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے، روایت نمبر 82 شروع کی ہے۔ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ مرزا قادیانی اوائل میں غرارے استعمال فرمایا کرتے تھے، پھر میں نے کہہ کر وہ ترک کروائے تھے۔ یہ غراروں والی سرکار مرزا غلام قادیانی غرارے استعمال کرتا تھا، پہنتا تھا، تو نصرت جہاں جو تھی اس نے کہا مرزا جی یہ کام چھوڑ دیں، یہ زنانیوں کے کام ہے، عورتوں کے کام ہے، یہ میرا کام ہے، میں غرارے پہنوں گی، آپ کیوں پہنتے ہیں؟ تو اس نے کہہ کر چھڑوا دیا۔ پجامے استعمال کرتا تھا، یہ نیچے دیکھیں، گرمیوں میں عموماً مل کا کرتا استعمال فرماتے تھے، اس کے اوپر گرم صدری اور گرم کوٹ پہنتے تھے، پجامہ بھی آپ کا گرم ہوتا تھا، نیز آپ عموماً جراب بھی پہننے رہتے تھے، بلکہ سردیوں میں 2 جوڑے اوپر تلے پہن لیتے تھے۔ حالت دیکھ لیں، ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لیے گرگابی لے آیا، آپ نے پہن لی، مگر اس کے الٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ اور جو بندہ جتی سیدھی نہیں پا سکتا اس نو نبی کیویں بنا لیا جے؟ لعنت مرزیو تواڈے اُتے۔ آگے دیکھیں، کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے، کئی دفعہ، ایک آدھی بار نہیں، کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے، اور پھر تکلیف ہوتی تھی، تکلیف تو پھر ہونی تھی۔
بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے واسطے یعنی کہ تنگ آ کر سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیے، کوڑے نال اتے لیکاں مار دیتیاں، مگر باوجود اس کے آپ الٹا سیدھا پیر پہن لیتے تھے۔ اور نصرت جہاں تہاڈی اماں جو تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے جوتوں کے اوپر نشان لگا دیے کہ مرزا جی اس طرح مرا کریں، یہ سیدھا پاؤں سیدھے پاؤں کے اندر پیر کے اندر ڈالا کریں، یہ الٹا الٹے کے اندر۔ وہ نشان لگانے کے باوجود پھر جتی پٹھی پا لیندا سی، فٹے منہ۔ جو بندہ اپنی جوتی سیدھی نہیں پہن سکتا اس کو قادیانیوں مرزائیوں نے نبی بنا دیا۔ یہ تھی حالت مرزا غلام قادیانی کی۔ اور مرزا غلام قادیانی بعض اوقات کمر پر پٹکا بھی استعمال فرماتے تھے، یعنی کہ کمر کے اوپر کپڑا باندھ لیتے تھے، اور ظاہر نچدے بھی ہون دے، لک جو بن دے ہائے ظاہر کنجر ہاں نچدا بھی ہوئے دا۔ اور اپنے اوزار بند کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ چابیوں کا گچھا بھی ہوتا تھا، وہ چھن 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 جدھر جاتا تھا چھن 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 ہوتی تھی، اور کمر کے اوپر پھٹکا بھی ہوتا تھا، اور پھر ظاہر نچدا بھی ہونا ہی ہے۔ نیچے دیکھ، یہ ایک کتاب جو ہے نا ان کی بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، روایت نمبر 88 دیکھ لیں۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب نے 1884 میں ارادہ فرمایا تھا کہ قادیان سے باہر جا کر کہیں چلا کشی کروں۔ لو جی، مرزائیاں دا نبی جو ہے وہ چلے بھی کرتا تھا، وہ جادو ٹونے بھی کرتا تھا۔ دعوے نبوتاں دے تے کم ویکھ لو، ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیراں نو جفے۔ چلیاں والی سرکار، گٹاں والی سرکار۔ ٹھیک ہے جناب، بہت کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نبی کے واسطے جینا، نبی کے واسطے مرنا، مسلمانوں کا حق ہے یہ فریضہ بھی ادا کرنا۔ نبی کے واسطے جینا، نبی کے واسطے مرنا، مسلمانوں کا حق ہے یہ فریضہ بھی ادا کرنا۔ کروڑ ہاں لعنتیں ہر دم ہو مرزا قادیانی پر، خدا کا قہر ہو نازل باقی نسل شیطانی پر۔ جو دشمن ہو محمد کا تو کیا اس کا حیا کرنا۔ نبی کے واسطے جینا، نبی کے واسطے مرنا، مسلمانوں کا حق ہے یہ فریضہ بھی ادا کرنا۔